السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو میں حاضر ہوں کہانی کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ پہلا حصہ جو کہ میں پہلے ہی پوسٹ کر چکی تھی، یہ کہانی سن کر آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ فاریہ کہنے لگی، تم بہت ہی اچھے شوہر ثابت ہوگے۔ مجھے فاریہ کی باتیں سن کر بہت ہی افسوس ہو رہا تھا اور میں نے شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا۔ اگر اسے میری بیوی کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ نہ جانے میرے بارے میں جو امیج بنا کر بیٹھی ہے وہ کبھی بھی نہ بنا پاتی۔ پھر ایک دن فاریہ کہنے لگی، تم تو اپنے بارے میں بتاؤ، تم نے شادی کب کرنی ہے؟ میں نے فاریہ کو کہا، فاریہ میں آج تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ تم نے بھی مجھ سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ شیئر کیا ہے، اس لیے میں بھی تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ فاریہ کہنے لگی، ایسا کیا ہے؟ میں تو تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں نے اسے کہا، نہیں فاریہ، تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اس لیے سوچ سمجھ کر تمہیں یہ سب کچھ سننا ہوگا۔ فاریہ کہنے لگی، ہاں بولو عمیر، میں سب کچھ سننے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہنا شروع کر دیا، فاریہ جیسے تم نے اپنی کہانی سنائی ہے، میری کہانی بھی تمہاری کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ میں بھی شادی شدہ ہوں، لیکن تمہارا شوہر تم سے محبت نہیں کرتا تھا، اس طرح ہی میں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا۔ میرے جذبات صرف تمہارے لیے بہت ہی خالص ہیں۔ لیکن فاریہ میری بات سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میں کسی ایسی لڑکی کا گھر برباد کروں جو تمہارے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہے۔ اس لیے میں تم سے یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں، بہتر ہے تم اپنا گھر خراب مت کرو اور تم اپنی بیوی کو وقت دیا کرو، بجائے اس کے کہ تم مجھے وقت دیتے ہو۔ فاریہ نے تو مجھے ایک کٹہرے میں لا کر ہی کھڑا کر دیا تھا۔ فاریہ کہنے لگی، دیکھو عمیر، مجھے ایسے لوگوں سے اور ایسے مردوں سے بہت ہی زیادہ نفرت ہے جو عورتوں کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوسری عورتوں کی طرف نظر رکھتے ہیں کیونکہ ان کی بیویاں ان کے پاس ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دوسری عورتوں کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ چکی ہے، اور کیا تم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تم اسے عزت اور پیار سے، محبت سے بات کر سکو؟ مجھے نہیں لگتا تم نے اتنے سالوں میں کبھی اس سے محبت سے بات کی ہوگی۔ فاریہ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کون سا ایسا دن تھا جب میں نے اپنی بیوی سے بہت ہی پیار بھرے لہجے میں بات کی تھی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی بھی دن ایسا یاد ہی نہیں آیا۔ فاریہ مجھے کہنے لگی، بہتر ہے کہ تم مجھ پر اپنا وقت ضائع کرو، اس سے مزید بہتر یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے لیے اپنے وقت کو بچا کر رکھو اور اپنے خالص جذبات اس پر نچھاور کرو۔ فاریہ کی باتیں میرے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ فاریہ نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو، تم اپنی بیوی کا بھرپور ساتھ دو گے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرو گے اور اس کی عزت کرو گے، اس کے سسرال والوں کے سامنے اور سب خاندان والوں کے سامنے تم اسے بے پناہ عزت دو گے اور اس کو پیار دو گے۔ پھر دیکھنا تمہاری زندگی کس قدر خوشگوار ہو جائے گی اور تمہیں میری یاد کبھی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن شاید میں نے سوچ لیا تھا کہ فاریہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی۔ فاریہ نے مجھے کہا، تم یہ سب باتیں گھر جا کر آرام سے سوچنا، پھر تمہیں میری باتیں بہت ہی اچھی لگیں گی۔ جیسے ہی میں فاریہ کو چھوڑ کر گھر واپس آیا، فاریہ کی گئی باتیں میرے دماغ میں اسی طرح گونج رہی تھی، لیکن اس نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ میں کیوں اپنے خالص جذبات فاریہ پر ضائع کر رہا تھا جبکہ میرے پاس تو میری اتنی ہی پیاری بیوی موجود تھی؟ کیا ہوا کہ اگر اس کی رنگت صاف نہیں تھی؟ میں نے فوراً ہی اپنی بیوی کو فون کر ڈالا اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی اور اسے کہا کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کروں گا، تم ہی میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو، سب سے بڑا حصہ ہو۔ میری بیوی یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو چکی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے ہمیشہ ہی آپ کو بہت ہی اعلیٰ درجے پر رکھا ہے۔ اگلے ہی دن
میں فاریہ کو الوداع کہہ کر اور اسے خوش رہنے کی دعا دے کر واپس پاکستان آ چکا تھا۔ جیسے ہی میری بیوی نے مجھے دیکھا، اس نے میرا استقبال بہت ہی شان و شان کیا، جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میرے بچے بھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دن گزارنے کے بعد مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں نے جو کیا، میرا فیصلہ جو بھی تھا بہت ہی غلط تھا، اور شکر ہے میں نے یہ فیصلہ لے کر بہت بڑا اچھا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس طرح میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کو کسی بھی کٹھن ماحول میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بیوی ہی خدا کی طرف سے وہ ہستی ہے جو مرتے دم تک شوہر کا ساتھ نبھاتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہماری بہت ہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔